نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن تميم الداري رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم رواہ صحیح البخاری او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دین خیرخواہی ہے۔ ہم نے پوچھا کس کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی، اس کی کتاب کی، اس کے رسول کی، مسلمانوں کے رہنماؤں کی اور ان کے عام آدمی کی۔ خیرخواہی دو طریقے سے ہوتی ہے۔ ایک خیرخواہی انسان کے قول سے، انسان کی بات سے ہوتی ہے، اور دوسری خیرخواہی انسان کے عمل سے ہوتی ہے۔ کسی بھی انسان کے ساتھ خیرخواہی اس وقت تک کوئی معنی نہیں رکھتی جب تک کہ اس کے حقوق ادا نہ کیے جائیں۔ چنانچہ حقوق ادا کرنے اور نقصان سے بچانے، فائدہ پہنچانے اور اس کی حمایت کرنے تک سارے امور خلوص اور اس کی خیرخواہی کا حصہ ہیں۔ حدیث مبارکہ سے یہی معلوم ہوا کہ دین اسلام فقط عبادات یا ذکر، اذکار یا وظائف کا نام نہیں ہے، بلکہ بندوں کے حقوق، ان کے ساتھ خیرخواہی کرنا، ان کے لیے خیر اور بھلائی کا چاہنا، یہ بھی دین اسلام میں شامل اور اس کا حصہ ہے۔ لوگوں کی تذلیل کرنا یا ان کے نقصان کے در پہ ہونا یا ان کے ساتھ بدخواہی کا معاملہ رکھنا، یہ ایمان کی شان کے خلاف ہے۔ حدیث میں دوسری چیز جو ذکر کی گئی، دوسرا حصہ جو حدیث کا ذکر ہے، صحابہ اکرام نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہی پوچھا کہ خیرخواہی کس کی ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی خیرخواہی۔ تو اللہ کے حق میں خیرخواہی کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ کی ذات و صفات پر ایمان لائے، اللہ کی وحدانیت اور حاکمیت کا اعتقاد رکھے، اس کی ذات و صفات میں کسی غیر کو شریک نہ کرے، اس کی عبادت اخلاص نیت کے ساتھ کرے، اور اس کے اوامر و نواہی کی اطاعت اور فرمانبرداری کرے، اس کی نعمتوں کا اقرار اور اعتراف کرے اور نعمتوں کا شکر کرے، اور اس کے نیک بندوں سے محبت کرے اور بدکار سرکش بندوں سے نفرت کرے۔ دوسری چیز کہ اللہ کی کتاب کے حق میں خیرخواہی کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کا عقیدہ رکھے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، اس میں جو کچھ لکھا ہے اسے سمجھے، اس پر ہر حالت میں عمل کرے، اس کے اندر غور و فکر کرے، اس کی تلاوت کرے، اس کی تعظیم اور اس کے احترام میں کوئی کوتاہی نہ کرے۔ اللہ کے رسول کے حق میں خیرخواہی کا مطلب یہ ہے کہ سچے دل سے یہ گواہی دے کہ وہ اللہ کے رسول اور اس کے پیغمبر ہیں، ان کی نبوت پر ایمان لائے، انہیں خاتم الانبیاء مانے، اور اللہ کی طرف سے جو پیغام پہنچائیں، جو احکامات دیں ان کو قبول کرے، ان کی اطاعت اور فرمانبرداری کرے، ان کو اپنی جان، اپنی اولاد، اپنے ماں باپ اور تمام لوگوں سے زیادہ عزیز رکھے۔ مسلمانوں کے اماموں کے حق میں خیرخواہی کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اسلامی حکومت کی سربراہی کر رہا ہو اس کے ساتھ وفاداری کو قائم رکھے، احکام اور قوانین کی بھی بے جا طور پر خلاف ورزی کر کے ان کے نظم حکومت میں خلل اور ابتری نہ پیدا کرے، اچھی باتوں میں ان کی پیروی کرے، بری باتوں میں ان کی اطاعت سے اجتناب کرے۔ اگر وہ اسلام اور اپنی عوام کے حقوق
کی ادائیگی میں غفلت اور کوتاہی کا شکار ہوں تو ان کو مناسب اور جائز طریقے سے تنبیہ کرے، ان کے خلاف بغاوت کا علم بلند نہ کرے، اگرچہ وہ کوئی ظلم ہی کیوں نہ کرے، اور علماء کی جو مسلمانوں کے علمی اور دینی رہنما ہوتے ہیں ان کا عزت اور احترام کرے، شرعی احکام اور دینی مسائل میں وہ قرآن و سنت کے مطابق جو کچھ کہیں اس کو قبول کرے، اس پر عمل کرے، ان کی اچھی باتوں اور ان کے نیک اعمال کی پیروی کرے، اور تمام مسلمانوں کے حق میں خیرخواہی کا مطلب یہ ہے کہ ان کی دینی دنیاوی خیر و بلائی کا طالب رہے، ان کو دین کی تبلیغ کرے، ان کو دنیا کے اس راستے پر چلانے کی کوشش کرے جس میں ان کی بلائی ہو، اور ان کو کسی بھی طرح نقصان پہنچانے کی بجائے ان کو نفع پہنچانے کی کوشش کرے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کر کے ان کو آگے دوسرے مسلمانوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔